تخت پر بیٹھا ہوا حاکم ظالم و جابر جو چاہتا ہے کرتا ہے، مستحق کو اس کے استحقاق سے محروم کر دیتا ہے، غیر مستحق کو نوازتا ہے۔ یہ اپنے ظلم کی تائید میں، اپنے ظلم کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کہتا ہے پروردگار بھی ایسا ہی ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ وہ خالق مطلق ہے، وہ جس کو چاہے جو چاہے کرے۔ ظلم کا تصور الوہیت کے تصور کے ساتھ یکجا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو شبہ ہے کہ محبان آل محمد کے گناہوں کو بھی دشمنان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، دشمنان آل محمد کے اچھے کاموں کو محبان آل محمد کے نام اعمال میں داخل کر دیا جائے گا، یہاں عدل الہی درمیان میں نہیں ہے۔ یہاں پر ایک طرف لطف الہی ہے، دوسری طرف ایک قانون ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں اچھے، وہ ان کے دلوں میں بھی آرزو تھی کہ یہ کرتے، ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے، انہیں سیاسی آزادی نہیں حاصل تھی، اور انہیں سیاسی آزادی سے محروم کس نے کیا تھا؟ تم نے۔ ان کے مال کو غصب کس نے کیا تھا؟ تم نے۔ ان کے حق اور ان کے مال کو تم نے اپنے تصرف میں لے کر نیک اعمال کیے ہیں، تو دراصل اس کے مستحق وہ ہیں، تم نہیں ہو۔ واضح؟ آپ کا حق ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا باغ ہے، آپ کی زمین ہے، اور آپ اس سے نیکی کرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں، آپ اپنے باغ کی آمدنی سے ہزاروں افراد کی مدد کرتے ہیں۔ وہ باغ آپ سے ہم نے غصب کر لیا، اسی باغ سے اب ہم ہزاروں افراد کی کمک کر رہے ہیں، تو دراصل اس کا ثواب کسے ملنا چاہیے؟ حقیقی مالک کو، جس کا باغ ہے، اور مزید اضعاف مضاعفہ، جو نیکیاں ہیں اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ ثواب ملنا چاہیے اصل مالک کو۔ اور یہ جو مسلسل تصرف کر رہا ہے غاصبانہ، یہ جتنے اعمال خیر بجا لائے اتنی ہی زیادہ یہ سزا کا مستحق بنتا جا رہا ہے۔ احکام غصب اٹھا کے دیکھ لیجئے، فقہ میں، چاہے وہ فقہ امام ابو حنیفہ ہو یا فقہ امام مالک ہو یا فقہ حنبلی ہو یا فقہ شافعی ہو یا فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام، فقہ میں اٹھا کے دیکھیں کہ غاصب اور غصب کے احکام کیا ہیں۔ کوئی شخص غصب کر لیتا ہے، غصب کرنا ایک گناہ، اس غصب شدہ مال میں تصرف کرنا دوسرا گناہ۔ صرف غصب کر لیا، آپ کو آپ کے مال سے محروم کر دیا، اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ نہ صرف یہ کہ قبضے میں لیا بلکہ اب اس میں تصرف بھی کر رہے ہیں، جیسے دل چاہ رہا ہے کام کر رہے ہیں۔ تو جب تک کام کرتے رہیں گے، چاہے اچھے ہی کام کیوں نہ کریں، گناہ بڑھتا رہے گا۔ واضح ہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ یہاں بھی ایک قانون ہے، ایک حکمت ہے۔ کہہ دیا معصوم نے جس انداز سے، سمجھنے والے سمجھتے تھے، نہیں سمجھنے والے نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ مسئلہ، اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں نہ تناقض ہے نہ تضاد، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، کہیں نہیں۔ وہ اصول بھی اپنی جگہ مستحکم ہے، قانون الہی مستحکم ہے، قانون ربوبیت مستحکم ہے، نظام ولایت اپنی جگہ مستحکم ہے۔ ورنہ عام اصول یہی ہے، بنیادی اصول یہ، کوئی کسی کے عمل کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں پر جو میں نے عرض کیا کہ باتیں تہ در تہ ہیں، تہ در تہ ہیں،